ہمارے اوپر حالات کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کا، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اصل میں مسلمانوں یاد رکھنا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، تو بھلا بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ دنیا کا ایک معمولی مکھیا جس کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کا کوئی معمولی سا پد پر رہنے والا انسان، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ورکر کے ساتھ فلاں جگہ زیادتی ہو گئی ہے، تو وہ مکھیا خود سے چل کر وہاں جاتا ہے اور اپنے ورکر کی حفاظت کرتا ہے۔ ارے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ معمولی مکھیا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی وقارت نہیں ہے، اگر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے، یہ ہماری بھلائی سوچتا ہے، یہ ہماری فکر کرتا ہے، اس کی مصیبت پر یہ خود سے چل کر کے جاتا ہے۔ اب ذرا بتائیے، وہ اللہ جس نے ہمیں اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا فرمایا، وہ اللہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، وہ اللہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے اور طفیل میں پیدا فرمایا، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ ہمیں بے سہارا چھوڑ دے، تنہا چھوڑ دے، اکیلا چھوڑ دے، کٹنے مرنے کے لیے چھوڑ دے؟ نہیں نہیں مسلمانوں، غلطی یہاں پر ہماری ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کے رہو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کے رہو، اس زمین کی بستیوں میں آسماں بن کر رہو، اس زمین کی بستیوں میں آسماں بن کر رہو، دور حق ہو تو نسیم بوستا بن کر رہو، دور حق ہو تو نسیم بوستا بن کر رہو، دور باطل ہو تو تیغ بے اما بن کر رہو۔ آج یہ مسلمان اللہ پر یقین نہیں رکھتا، جس کی بنیاد پر یہ بزدل ہو گیا ہے، غیروں کا رعب اور دبدبا خوف اتنا چھا گیا ہے کہ ڈر سے کسی کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا ہے، ڈر سے کسی کے خلاف بولنے کی جرأت نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ فضول میں ادھر ادھر کی ہنگامہ آرائی کو پسند نہیں کرتا، لیکن جہاں پر ظلم ہونے لگے، جہاں پر ظلم ہونے لگے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ظلم شوہر کی طرف سے ہوتا ہے تو عورت کو بولنا پڑے گا، اگر ظلم باپ کی طرف سے ہوتا ہے بیٹے کو آواز اٹھانی پڑے گی، اگر ظلم سماج میں کسی مکھیا کی طرف سے ہوتا ہے، کسی سرپنچ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی وارڈ سدس کی طرف سے ہوتا ہے، کسی امیر کی طرف سے ہوتا ہے، کسی غریب کی طرف سے ہوتا ہے، کسی بچن کی طرف سے ہوتا ہے، کسی چور کی طرف سے ہوتا ہے، کسی ڈاکو کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے، اس ظلم کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا یہ ایمان کی علامت۔ اور اگر یہ ظلم حکومت کی طرف سے ہونے لگے تو پھر تمام ہی رعایا کو یہ لازم اور ضروری بن جاتا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ آج ہمارے سامنے جو احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ایک کالا قانون لایا گیا، اسی کالے قانون کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج کرنا عین دین ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ایک انسان ہونے کی بنیاد پر پورے ملک کے اندر، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، پورے ملک کے اندر سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، سڑکوں پر اترا ہوا ہے، روڈ جام کیا ہوا ہے، مہینہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور ایک سراپا احتجاج بن کر کے ظالم کے خلاف کھڑا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی بے غیرت انسان ظلم کے خلاف نہیں اٹھتا ہے تو پھر اس کو کچلنے کے لیے
کہہ دیتا ہے کہ تم نے جب اپنے ظلم کے خلاف خود ہی آواز نہیں اٹھائی ہے تو ہم بھی تم کو چھوڑ دیں گے اور ظالم کے ظلم سے تم مرتے رہنا، مٹتے رہنا۔ لہذا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔